قرآن پاک کے اندر اسی طرح ایک باغ والوں کا قصہ بیان فرمایا۔ سورہ القلم 29ویں پارے کی صورت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان مکہ کے کافروں کو اسی طرح آزمائیں گے جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ کس طرح باغ والوں کو آزمایا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں کے اندر یمن کا ایک شہر ہے صنعاء، اس کے قریب ایک شخص رہتا تھا جس کا بہت بڑا باغ تھا، اور باغ ایسا کہ اس کے اندر بہت زیادہ پھل لگتے، اور اس شخص کی عادت تھی کہ جب باغ کے اندر پھل لگتا تو جو پھل خود بخود نیچے گر جاتے وہ غریب مسکین اور فقراء لوگوں کو بلاتا اور کہتا کہ یہ نیچے پھل گرے پڑے، یہ سارے تم اٹھا لو۔ وہ سارے پھل اٹھا کے لے جاتے۔ پھر جب باغ بالکل پک جاتا تو پھر نیچے کپڑے بچھا دیے جاتے، جو پھل ان کپڑوں کے اوپر گرتا وہ بھی فقیروں کو کہتا یہ بھی تم لے جاؤ۔ پھر اس کے پاس جو اپنا مال خالص بچتا اس میں سے بھی 10واں حصہ وہ بھی فقیروں کو دے دیا کرتا۔ اندازہ کریں کہ پہلے نیچے گرے ہوئے پھل ان کو دیے، پھر جو کپڑوں کے اوپر پھل گرے وہ بھی غریبوں کو دیے، اور جو خالص اپنا حصہ بچا اس میں سے 10واں حصہ وہ بھی فقیروں کے اندر تقسیم کر دیا۔ اب اس کا یہ معمول تھا، یعنی کہ سخاوت بہت زیادہ کرتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر فراوانی بھی اسی طرح عطا فرمائی تھی۔ وقت گزرتا گیا، اس کے بچے جوان ہو گئے اور یہ بندہ دنیا سے چلا گیا۔ جب یہ دنیا سے گیا تو اس کے بیٹے آپس کے اندر مشورہ کرنے لگے کہ ہمارا باپ تو اکیلا تھا، اس کے اتنے اہل و عیال نہیں تھے، تو اس لیے وہ بہت زیادہ سخاوت بھی کرتا تھا، غریبوں کے اندر، مسکینوں کے اندر، یتیموں کے اندر بہت زیادہ مال بھی تقسیم کرتا تھا۔ ہم چونکہ زیادہ ہیں، عیالدار بھی ہیں، بچے بھی زیادہ ہیں، تو اگر ہم غریبوں اور مسکینوں کو دیتے رہے تو ہمارے لیے کیا بچے گا؟ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اب غریبوں کو دیں گے ہی نہیں۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، انہوں نے قسم اٹھائی کہ صبح ہم منہ اندھیرے اٹھیں گے اور جا کر غریبوں کے، فقیروں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے ہم جا کے باغ کا سارا پھل توڑیں گے، خود بیچیں گے، اس کا سارا پیسہ ہمیں ملے گا، کسی غریب کا کوئی ایک پیسہ نہیں جانے دیں گے، نہ کوئی پھل جانے دیں گے۔ اللہ شاہ فرماتا ہے کہ یہ انہوں نے قسم اٹھائی، اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین۔ اگر اللہ نے شاہ فرمایا ایک برائی انہوں نے یہ کی کہ غریبوں کا حق مارنے لگے تھے، غریبوں کو جو حصہ دیا جاتا تھا اس کو روکنے لگے تھے۔ دوسری برائی اللہ نے شاہ فرمائی ولا یستثنون، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، استثناء نہیں کیا۔ جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے، تو اس کے اندر استثناء ہو جاتا ہے کہ ہمارے میں طاقت نہیں ہم یہ کام کر سکے، اللہ چاہے گا تو یہ کام ہو جائے گا۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ ہم صبح جائیں گے پھل توڑیں گے، انہوں نے اپنی طاقت پہ بھروسہ کیا، اپنے آپ پہ بھروسہ کیا، اپنے باغ پہ بھروسہ کیا، اپنے پھلوں پہ بھروسہ کیا، اور کہا کہ ہم صبح کو جائیں گے اور جا کر ہم سارا باغ کا پھل توڑیں گے اور اس کو بیچیں گے، اپنے پاس سارا مال رکھیں گے، کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی مسکین کو نہیں دیں گے۔ تو اللہ شاہ فرماتے فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، ایک پھیری کرنے والا پھیری کر گیا، وہم نائمون، جب وہ سو رہے تھے، ان کو بھی نیند تھی رات کو۔ صبح انہوں نے بنایا کہ صبح ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ صبح لوگوں کو اٹھنے سے پہلے پہلے منہ دیر ہم جا کے سارا پھل توڑ لیں گے، لیکن اللہ شاہ فرماتے ایک پھیری پھیرنے والا پھیری پھیر گیا، وہم نائمون، اور وہ سوئے ہوئے تھے۔ فاصبحت کالصریم، اور وہ جتنا بھی وہ سارا باغ تھا وہ سارا جل کے راکھ ہو گیا۔ فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، انہوں نے کہا چلو بھئی ہم چلتے ہیں، جا کے غریبوں کو اٹھنے سے پہلے پہلے سارا باغ کا جو پھل ہے وہ سارا اتار لیتے ہیں۔ اللہ شاہ فرماتا ہے کہ یہ گئے، راستے کے اندر جا رہے، جب باغ کے سامنے پہنچے دیکھا کہ باغ وہ سارا ملا میٹ ہو چکا ہے، باغ سارا اجڑ چکا ہے، اس کو آگ لگ چکی ہے۔ انہیں کہا کہ انا لضالون، لگتا ہے کہ ہم راستہ بھول گئے، ہم اپنے باغ میں نہیں کسی اور کے باغ میں، شاید اندھیرا تھا تو کسی اور کے باغ میں چلے گئے۔
تو ایک نے کہا نہیں نہیں ہم راستہ نہیں بھولے بلکہ ہم جو ہے آئے اپنے باغ کے اندر ہیں لیکن ہمارا باغ سارا تباہ ہو چکا ہے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالی شاہ فرماتے کہ اس وقت وہ کافی افسوس مرنے لگے کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ غریبوں کو مسکینوں کو نہیں دیں گے، ہمارا باپ تو بے وقوف تھا، لوگوں کو سارا مال دے دیا کرتا تھا، ہم سارا مال خود رکھیں گے، لیکن اب اس کا وبال یہ ہوا کہ ان کے پاس جتنا مال تھا وہ سارے کا سارا تباہ ہو گیا، جتنا بھی ان کے پاس باغ تھا وہ سارا تباہ ہو گیا، اس کے اوپر جو پھل لگے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ فرمایا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے عرض کی، قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، بولے ہمارے لیے خرابی ہے، بے شک ہم ضرور سرکش تھے، امید ہے ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے گا، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اب ہم رب کی طرف لوٹتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے غلطی ہوگی، ہمارا باپ بالکل ٹھیک کرتا تھا، وہ سخاوت کیا کرتا تھا، ہم نے سخاوت سے منہ موڑا جس وجہ سے ہمارا سارا باغ ہی تباہ ہو گیا، تو یا اللہ ہمیں معافی دے دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اب تو اگر ہمیں بہتر اس کے بدلے کے اندر باغ عطا فرمائے گا تو پھر ہم تیری راہ کے اندر اور زیادہ عطا کریں گے، ہم تیری راہ کے اندر اور زیادہ دیا کریں گے، ہم اور زیادہ خرچ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے ان کے توبہ اور اخلاص کی وجہ سے ہم نے اس کے بدلے کے اندر ان کو پھر ایک اور باغ عطا فرما دیا، پھر اس کے اندر بہت زیادہ پھل لگتے، اور یہاں تک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ انہوں نے توبہ اور اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صدق کو دے کر اس باغ کے بجائے ایسا بہترین باغ ان کو بخشا کہ جس کا نام رکھا گیا الحیوان، اور اس کے انگور کا ایک گچھا، صرف ایک گچھا اتنا بڑا ہوتا تھا کہ اس کو صرف ایک خچر ایک گچھے کو اٹھا سکتا تھا۔ بے اندازہ کریں ہمارے ہاں جو انگور ہوتا ہے اس کا ایک گچھا جو ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ 1 کلو کا ہو جائے گا، 1.5 کلو کا، 2 کلو کا ہو جائے گا، اس سے زیادہ تو گچھا نہیں ہوتا انگور کا، لیکن اس کا جو گچھا تھا جو انہوں نے توبہ کی، پھر اللہ نے جو ان کو باغ عطا کیا، اس کا جو پھل تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ان کو پھل دیا کہ پھر ایک انگور کا گچھا ہی صرف ایک خچر کو اٹھانے کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ اور محققین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو خالد یمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں اس باغ میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کے انگور کا ایک گچھا کھڑے ہوئے کالے حبشی جوان کی طرح محسوس ہوتا تھا، لیکن حبشی جوان کے قد لمبے ہوتے تو کہا وہ انگور کا ایک گچھا اتنا بڑا ہوتا تھا جس طرح کوئی کالا حبشی جوان ہوتا ہے۔ تو اندازہ کریں جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر برکتیں عطا فرما دی۔ تو اس آیت مقدسہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا سورہ قلم کی ابتدائی آیات کے اندر، کہ جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا کرم فرما دے، اس کو مال عطا کر دے، پھر اس میں سے غریب اور مسکینوں کے لیے حصہ ضرور نکالے، جب وہ اللہ کی راہ کے اندر نکالتا رہتا ہے اللہ اس کو اور زیادہ عطا فرماتا رہتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ فرمایا جب تم اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہو، فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، فرمایا کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، اللہ اس کے بدلے کے اندر فیضاعف له اضعافا کثیرا، اللہ اس کو دگنا چگنا کر کے عطا فرما دیا کرتا ہے، اللہ اس کو دگنا چگنا کر کے عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری بات، جب بھی کوئی کام کرنا ہو اس سے پہلے انشاءاللہ ضرور کہیں، انشاءاللہ صرف ہم رسمن کہہ لیتے ہیں، جب کوئی کام نہ کرنا پھر کہتے ہیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو کام ہو جائے گا ورنہ ہمارا ارادہ نہیں ہے۔ کام کرنے کا بھی پختہ ارادہ ہو اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ صرف میں اس کے اندر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ چاہے گا تو پھر ہی کام ہو پائے گا، میری اپنی ذاتی اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو ایک تو انہوں نے کیوں ان پر وبال آیا، ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم غریبوں کو مسکینوں کو نہیں دیں گے، باغ جل گیا، دوسرا انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا جس وجہ سے ان پر وبال آیا۔ اب دوبارہ انہوں نے توبہ کی اخلاص کے ساتھ، تو اللہ شاہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ان کو دوبارہ اس سے بھی بہتر ہم نے ان کو باغ عطا فرمایا کہ جس کا پھل پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا، جو باغ پہلے سے بھی بڑا ہو گیا۔ کیوں؟ جب کوئی سچے دل سے اللہ کے بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے،
اللہ तबारक व तआला भी उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अत्ताइब मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, फरमाया गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। और तीसरा, हमें इस आयत मुकद्दसा से और इस किस्सा से ये पता चलता है कि बंदा अल्लाह का शुक्र जरूर अदा करे और अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल इख्तियार करे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम अल्लाह पर इतना तवक्कल करो जितना परिंदे अल्लाह पर तवक्कल करते हैं, कि सुबह जाते हैं तो खाली पेट होते हैं, जब वापस शाम को घर को वापस आते हैं तो पेट उनके भरे होते हैं। इतना अल्लाह की ज़ात पर जरूर तवक्कुल इख्तियार करो। हज़रत अहमद बिन हरब रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने अपने बच्चे को तवक्कल और अल्लाह का शुक्र सिखाने के लिए अपने घर की एक दीवार के अंदर एक बड़ा सुराख कर दिया और कहा कि बेटा जब तुम्हें खाने की आदत हो इस सुराख के पास आना और अल्लाह से कहना या अल्लाह मुझे खाना दे, तो इस सुराख से अल्लाह तुम्हें खाना अता फरमाएगा। और अपनी ज़ौजा से कह दे कि तुम दूसरी तरफ से यहाँ पे खाना रख दिया करना, बेटे का मामूल बन जाएगा कि रोजाना यहाँ पे आएगा, अल्लाह से मांगेगा या अल्लाह मुझे खाना अता फरमा दे, तो यहाँ पे खाना पड़ा होगा उठा के खा लेगा। अब इसके अंदर तवक्कल की आदत पड़ जाएगी। एक दिन उनके अहलिया खाना रखना भूल गए, उसी तरह रूटीन के मुताबिक उसका बेटा वो वहां पे गया, अभी उस सुराख के पास पहुंचा, कहा या अल्लाह मुझे खाना अता फरमा। जब उसने हाथ आगे बढ़ाया खाना वहां पे पड़ा हुआ था, खाना वहां पे पड़ा हुआ था। उसकी अहलिया ने कहा कि मैं आज खाना रखना भूल गई थी, लेकिन बेटा खाना खा रहा, वजह क्या है? बेटे के पास पहुंचे, बेटे से पूछा बेटा खाना कहाँ से आया? कहा वहीं से आया जहां से अल्लाह रोज अता फरमाता था, जहां से अल्लाह रोज अता फरमाता था, आज अल्लाह ने वहीं से अता फरमाया है। तो पता चला जब बंदा अल्लाह की जात पर तवक्कुल इख्तियार कर लेता है, अल्लाह उसे वहां से रिज़्क़ अता फरमाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर तवक्कुल इख्तियार करता है फिर अल्लाह की जात उसके लिए काफी हो जाया करती है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसे वहां से रिज़्क़ अता फरमाता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता, जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। और तीसरी बात कि अल्लाह तबारक व तआला की जात पर तवक्कुल इस तरह हो। हज़रत इमाम ज़ाहिदी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, आप फरमाते मुझे अल्लाह की जात पर यकीन था कि जो बंदे के नसीब के अंदर है, जो बंदे के हिस्से के अंदर अल्लाह ने रिज़्क़ लिख दिया है वो उसको जरूर मिल के रहेगा। लेकिन फरमाते हैं एक दिन मैंने सोचा कि मैं तजर्बा करता हूं कि जो मेरे हिस्से का, मेरे नसीब का रिज़्क़ अल्लाह कैसे पहुंचाता है। फरमाते हैं कि मैं एक दिन सफर पे चल पड़ा, जंगल के अंदर पहुंचा, जंगल के अंदर देखा कोई गार है, वहां गार के अंदर पहुंचा, गार के अंदर जाकर उसके कोने के अंदर छुप के बैठ गया कि देखता हूं यहाँ पे जंगल के अंदर गार है, गार के कोने के अंदर जाके बैठ गया कि देखता हूं कि मेरा रब मुझे रिज़्क़ कैसे पहुंचाता है। आप फरमाते हैं कि मैं वहां पे जाके बैठ गया, अब अल्लाह का हुक्म है, बाहर तूफानी बारिश आई, एक काफिला वहां से जा रहा था, उन्होंने सोचा कि यार तूफानी बारिश है, चलो इस गार के अंदर पनाह ले लेते हैं। फरमाया वो गार के अंदर वो सारा जितना भी काफिला था वो सारा गार के अंदर आया। उन्होंने देखा कि ये एक बंदा हमारे से पहले बैठा हुआ है, उन्हें लगता है ये भी मुसाफिर है। पूछा क्या आप मुसाफिर हो? आप फरमाते मैं खामोश, मैं देखता हूं मेरा रब मुझ तक रिज़्क़ कैसे पहुंचाता है। फरमाते मैं बिल्कुल खामोश होकर बैठा रहा। उन्हें कहा लगता है कि बारिश तेज हो रही है जिस वजह से बंदे को सर्दी लग गई है, चलो हमें इसके लिए ना फलूदा तैयार करते हैं। तो उनके पास कुछ दूध था, कुछ और चीजें थी, उन्होंने आग जलाई और फिर जो है मेरे लिए फलूदा तैयार किया। फलूदा तैयार करने के बाद मुझे कहा कि चलो भाई आप ये खा लो, आपकी कुछ सर्दी उतरेगी तो आपकी तबीयत बेहाल हो जाएगी। आप फरमाते मैं खामोश बैठा रहा, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा देखता हूं मेरा रब मेरे रिज़्क़ कैसे पहुंचाता है। फिर उन्होंने कहा कि लगता है कि सर्दी की वजह से इसके दांत भींचे गए हैं और जब दांत भी, इसका मुंह भी नहीं खोल रहा। दो बंदे आगे बढ़े, एक मेरा ऊपर वाला जबड़ा ऊपर को उठाया, दूसरे मेरा जबड़ा नीचे को उठाया, तीसरे ने चम्मच से वो खाना उतारा और खाने वो चम्मच के अंदर भर के वो मेरे मुंह के अंदर डाला और कहा चल अब तो खा। कौसत में बोल पड़ा मैं यहाँ पे वैसे नहीं बैठा था, इसलिए बैठा था कि देखो मेरा रब मेरा रिज़्क़ कैसे पहुंचाता है। तो अल्लाह की जात पे तवक्कुल होना चाहिए कि जहां मर्जी चले जाएं अल्लाह तबारक व तआला आप किसी का रिज़्क़ वहां पे जरूर पहुंचाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कई हमारे भाई एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं, कोई दूसरे मुल्क चले जाते हैं, क्यों? कहते हैं यार उसका दाना पानी वहां लिखा है। तो इसलिए अल्लाह की जात पर तवक्कुल हो, यकीन हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारे इसी का रिज़्क़ लिख दिया है वो अल्लाह में जरूर अता फरमाएगा। और तीसरा कि जो बंदा अल्लाह की राह के अंदर खर्च करता रहता है
اللہ اس کو اور زیادہ عطا فرماتا رہتا ہے. کہ جس طرح وہ شخص کہ اپنے باغ کا جو بھی پھل لگتا ہے، جو پھل خود بخود نیچے گرتے وہ بھی اللہ کی راہ کے اندر، جو کپڑوں پر گرتے وہ بھی اللہ کی راہ کے اندر، اور پھر جو اپنا حصہ بچتا اس میں سے 10واں حصہ وہ بھی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ رزق عطا فرماتا ہے. اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا کہ 3 دن گزرے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا. ایک دن اس کی اہلیہ نے ایک چاندی کا سکہ دیا، کہا جاؤ بازار سے کچھ کھانے کے لیے لے کے آؤ. ابھی وہ ایک سکہ لے کے جا رہا تھا، راستے کے اندر ایک سائل مل گیا. اس نے کہا کہ میری کچھ مدد کرو. تو اس شخص نے وہ جو ایک سکہ چاندی کا اس کے پاس اس نے اس کو دے دیا. واپس گھر آ گیا، گھر والی سے کہا کہ وہ ایک سکہ میں نے اللہ کی راہ کے اندر دے دیا. وہ بھی اللہ والے کو اس نے کہا کوئی پریشانی، اللہ کی راہ کے اندر دے دیا ہے، اللہ اور زیادہ عطا فرمائے گا. اس نے پھر جو اون کاٹنے کا جو چرخا ہوتا ہے، چرخا اس نے دیا. اس نے کہا چلو یہ لے جاؤ، کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو لے آؤ. اب وہ شخص اس نے جا کے وہ چرخا بیچا اور ایک مچھلی خرید کے آیا. مچھلی خرید کے آیا تو اس کے جب پیٹ چاک کیا اس میں سے قیمتی موتی نکلا. اس کو جا کے بازار کے اندر بھیجا تو کتنی زیادہ رقم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دی. تب دیکھے کہ اس نے 1 روپیہ ایک چاندی کا سکہ اللہ کی راہ کے اندر عطا فرمایا تھا، اللہ نے بدلے کے اندر کتنی رقم اس کو عطا فرما دی. تو اس لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس لاکھوں ہوں گے، کروڑوں ہوں گے تو پھر میں دوں گا. نہیں، آپ کے اندر اگر 10 روپے کی طاقت ہے 10 روپے دے دیں، 1 روپے کی ہے 1 روپے اللہ کی راہ کے اندر دیں، اور پھر یہ یقین رکھیں جب میں اللہ کی راہ کے اندر دے رہا ہوں اللہ مجھے بھی ضرور عطا فرمائے گا، اللہ مجھے بھی ضرور عطا فرمائے گا. حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے. آپ فرماتے ہیں ایک دن میں گھر کے اندر آیا اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ کھانا بناؤ. اس نے آٹا گوندھا. آٹا گوندھنے کے بعد آپ جانتے ہیں جو پہلے گاؤں کے اندر رہتے تھے، ایک گھر کے اندر آگ جلتی تھی تو پورے گاؤں والے اسی آگ سے آگ جلاتے تھے. تو کہتے میری اہلیہ نے آٹا گوندھا. آٹا گوندھنے کے بعد کہا کہ تم آٹے کا خیال رکھو، میں ہمسایوں سے جا کے آگ لے کے آتی. کہتے میری اہلیہ گئی ہمسایوں سے آگ لینے کے لیے، اور دروازے پر ایک سائل آیا. اس نے دروازے پر دستک دی، کہا کچھ کھانے کے لیے ہے تو دو. کہا وہ آٹا گوندھا وہ پڑا تھا. میں نے کہا بھی آٹا گوندھا ہے چلو یہ لے جاؤ. کہا میں نے آٹا اس کو دے دیا. اہلیہ آئی تو کہا کہ آٹا کہاں گیا؟ کہا وہ میں نے اللہ کی راہ کے اندر دے دیا ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد وہ روٹیاں پک کے آ جائیں. توقع دیکھیے، یقین دیکھیے، میں نے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا، اللہ ضرور عطا فرمائے گا. کہتے میں نے کہا ابھی روٹیاں پک کے آ جائیں گی، پریشان نہ ہو. کہتے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. کہتے تھوڑی دیر گزری، دروازے پر دستک ہوئی. ایک بندہ باہر کھڑا ہے، اس نے ایک بڑا تشت اٹھایا ہوا ہے اور کہا کہ یہ لو جی آپ کی روٹیاں بھی پک گئی ہیں اور سالن بھی آ گیا ہے. کہ دیکھو میں نے صرف آٹا دیا تھا، اللہ کی راہ کے اندر اللہ نے بدلے کے اندر روٹیاں بھی عطا فرما دی ہیں اور سالن بھی عطا فرما دی ہیں. تو اس لیے اپنے بچوں کے اندر بھی یہ باتیں پیدا کریں. جس طرح ہم باقی باتیں ان کو بتاتے ہیں تو توکل، شکر اور سخاوت کرنا، اس لیے ہمیں حکم فرمایا گیا کہ جب بھی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا ہو اپنے بچوں کے ہاتھ سے خرچ کرواؤ، تاکہ ان کے دل سے پیسے کی محبت ختم ہو اور ان کو اللہ کی راہ کے اندر دینے کا شوق پڑ جائے کہ ہم نے اللہ کی راہ کے اندر دینا ہے. تو اس لیے یہ جو واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لا یصرمنها مصبحین، فرمایا کہ ہم تمہیں بھی ضرور آزمائیں گے. محبوب آپ ان مکہ والوں سے کہہ دو کہ اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا جس طرح اس نے باغ والوں کو آزمایا تھا. تو اس لیے جب اللہ کسی کو مال دیتا تو اللہ آزماتا ہے کہ جب اس کے پاس مال آ گیا ہے کیا یہ میرا شکر بجا لاتا ہے کہ نہیں، کیا یہ میری رات میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں. جیسے پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ وبعید من النار. حضور نے فرمایا جو سخی بندہ ہے وہ اللہ کے قریب ہوا کرتا ہے، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے. حضور نے فرمایا سخی بندوں کے قریب ہے. حضور نے فرمایا سخی جنت کے بھی قریب ہے اور سخی جہنم سے دور ہے. اور فرمایا جو کنجوس ہے وہ اللہ سے بھی دور ہے، بندوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے اور دوزخ جنت سے بھی دور ہے. کیوں؟ یہ کنجوسی کرتا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں. ایک دن شیطان سے ملاقات ہوئی تو یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کس بندے سے تو محبت کرتا ہے اور کس بندے سے تو نفرت کرتا ہے. تو شیطان نے کہا کہ میں کنجوس مومن سے محبت کرتا ہوں، کنجوس مومن سے محبت کرتا ہوں اور فاسق سخی سے میں نفرت کرتا ہوں. یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟
उसने कहा हाँ जो मोमिन है लेकिन कंजूस है उसको मुझे डर कोई नहीं। क्यों? जब तक अल्लाह के रास्ते में देगा नहीं अल्लाह के करीब कैसे होगा? तो इसलिए मुझे उससे बड़ी मोहब्बत है। और जो फासिक है लेकिन सखावत करता है, मुझे इस बात का डर लगा रहता है जितनी सखावत करता है ये अल्लाह के करीब हो ही जाएगा, ये अल्लाह के करीब हो ही जाएगा। तो इसलिए अपने अंदर भी सखावत की, शुक्र की, तवक्कल की आदत पैदा करें और फिर अपने बच्चों के अंदर भी इन आदत को पैदा करें जिस तरह हम बाकी बात उनको सिखाते हैं। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये वाकया जो कुरान पाक के अंदर बयान फरमाया है ये हमारे लिए सबक है कि जब अल्लाह तबारक व तआला कोई माल अता फरमाए उसको अल्लाह की राह के अंदर खर्च करना शुरू कर दे। और देखें जो चीज आप खर्च करते चले जाएंगे वो बढ़ती चली जाएगी, वो बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ पे जो वाकया अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि वो सखी बंदे का तरीका क्या था कि जब फल लग जाते बाग के अंदर, जो फल नीचे गिरते वो भी गरीबों को देता, और फिर कपड़े बिछा के जब फल पक जाता जो फल उस कपड़ों के ऊपर गिरते वो भी गरीबों को दे देता, और फिर जो अपना हिस्सा बचता उसमें से 10वां हिस्सा वो भी गरीबों को दे देता। अब आपने देखा होगा कि हमारे चंद साल पहले जब किसी के यहाँ गंदम की कटाई होती थी, थ्रेशर लगती थी, गंदम निकलती थी, तो छोटे छोटे बच्चे आ जाते थे, हर एक जो है उनको 2-2, 3-3 लाख जो है वो गंदम की दी जाती। अब क्या होता था कि बरकतें होती थी। अब देखें औसत ज्यादा हो गई है लेकिन बरकतें कम हो गई हैं। तो इसलिए पता चलता है जब बंदा अल्लाह की राह के अंदर खर्च करना शुरू कर देता है अल्लाह तबारक व तआला उसको बरकतें अता फरमा दिया करता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत कैस अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके भाइयों ने एक बार हुजूर की बारगाह में शिकायत की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा भाई अल्लाह के अंदर खर्च बहुत करता है। चलो होता ना कि चलो किसी ने 100 रुपया दे दिया महीने बाद, किसी ने 1000 दे दिया, किसी ने 2000 दे दिया, किसी ने 3000, या रसूलल्लाह ये बहुत ज्यादा ही खर्च करता है। हुजूर ने उसको बुलाया और फरमाया कि बताओ क्या वाकया है। आज के हुजूर अल्लाह मुझे जो माल अता फरमाता है उसमें सिर्फ अपनी जरूरत के मुताबिक रख लेता हूँ, बाकी जितना माल बचता है उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया करता हूँ। हुजूर ने फरमाया यमफिक, तू खर्च कर, अनफक़ल्लाहु अलैका, अल्लाह तुझे और अता फरमाएगा। हुजूर ने 3 मरतबा फरमाया यमफिक अनफक़ल्लाहु अलैका, यमफिक अनफक़ल्लाहु अलैका। फरमाया तू अल्लाह के रास्ते में खर्च करता चला जा, अल्लाह तुम्हें और अता फरमाता चला जाएगा, अल्लाह तुम्हें और अता फरमाएगा। तो इसलिए जब अल्लाह ने माल दिया है उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, चाहे चंद पैसे उनमें से एक को भी खर्च कर दे, अल्लाह और ज्यादा अता फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक